اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھی۔ اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا، کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا، اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے ان کو بیچ بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے، پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا، حصہ 32، ملاقات، شادی اور خاندان، حصہ 2، شادی۔ بائبل شادی کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ظاہر ہے 1 سے 2 بہتر ہیں، 1 سے 2 بہتر ہیں کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ گرے تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھا لے گا، لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے جب وہ گرتا ہے، کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا کرے۔ پھر اگر 2 اکٹھے لیٹے تو گرم ہوتے ہیں، پر اکیلا کیوں کر گرم ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو 2 اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اور تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی۔ 2 افراد کا ایک ہونا، لیکن 2 ایک سے بہتر ہیں، بشرط یہ کہ وہ مکمل طور پر ایک ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص اور ایک شخص کی طاقت 3 افراد یا 2 افراد سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایک ہونے کا حسن ایک ایسے رشتے کی بات کرتا ہے جس میں شرمندگی نہیں ہوتی، اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں، وہ سوسنوں کے درمیان چراتا ہے۔ لیکن 2 افراد کی تقسیم ایک کا آدھا بھی نہیں ہے۔ پس بائبل مسیحی شادی کے بارے میں بیان کرتی ہے، پس میں بے بیاہ ہوں اور بیواؤں کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے ایسا ہی رہنا اچھا ہے جیسا میں ہوں، لیکن اگر ضبط نہ کر سکو تو بیاہ کر لے، کیونکہ بیاہ کرنا مست ہونے سے بہتر ہے۔ مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو، اور اگر جدا ہو تو یا بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاپ کر لے، نہ شوہر بیوی کو چھوڑے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر رہو۔ بے بیاہ شخص خداوند کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو راضی کرے، مگر بیاہ ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو راضی کرے۔ بیاہی اور بے بیاہی میں بھی فرق ہے۔ بے بیاہی خداوند کی فکر میں رہتی ہے تاکہ اس کا جسم اور روح دونوں پاک ہو، مگر بیاہی ہوئی عورت دنیا کی فکر میں رہتی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کو راضی کرے۔ یہ تمہارے فائدے کے لیے کہتا ہوں، نہ کہ تمہیں پھنسانے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ جو زیبا ہے وہی عمل میں آئے اور تم خداوند کی خدمت میں بے وسوسہ مشغول رہو۔ بائبل میں جوڑے۔ یہ سچ ہے کہ ہوا کو آدم کے لیے مددگار کے طور پر پیدا کیا گیا تھا۔ ہوا وہ ساتھی تھی جو آدم کی مدد کرنے والی تھی، لیکن اس کی وجہ سے تمام بنی نوع انسان گنہگار ہو گئے۔ خدا سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ سارہ ابراہیم کی اچھی شریک حیات تھی، لیکن سارہ کی احمقانہ دلیل ابراہیم کے لیے اسماعیل کی پیدائش کا باعث بنی، اور یہ اسماعیل کی وجہ سے آنے والی نسلوں میں بڑے بڑے تنازعات کا بیج بن گئی۔ اور ساری نے ابرام سے کہا کہ دیکھ، خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابرام نے ساری کی بات مانی۔ ربکا اسحاق کے لیے ایک منسوب شریک حیات تھی، لیکن ربکا عیسو سے زیادہ یعقوب سے پیار کرتی تھی، اس لیے یعقوب نے اپنے والد اسحاق کو دھوکہ دیا اور عیسو سے بھاگ کر اپنے والدین سے الگ ہوا۔ تب ربکا نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ دیکھ، میں نے تیرے باپ کو تیرے بھائی عیسو سے یہ کہتے سنا کہ میرے لیے شکار مار کر لذیذ کھانا میرے واسطے تیار کر، تاکہ میں کھاؤں اور اپنے مرنے سے پیشتر خداوند کے آگے تجھے دعا دوں۔ سو اے میرے بیٹے، اس حکم کے مطابق جو میں تجھے دیتی ہوں، میری بات کو مان اور جا کر ریوڑ میں سے بکری کے 2 اچھے اچھے بچے مجھے لا دے، اور میں ان کو لے کر تیرے باپ کے لیے اس کی حسب پسند لذیذ کھانا تیار کر دوں گی،
اور تو اسے اپنے باپ کے آگے لے جانا تاکہ وہ کھائے اور اپنے مرنے سے پیشتر تجھے دعا دے۔ تب یعقوب نے اپنی ماں ربکا سے کہا، دیکھ میرے بھائی عیسو کے جسم پر بال ہیں اور میرا جسم صاف ہے، شاید میرا باپ مجھے ٹٹولے تو میں اس کی نظر میں دغا باز ٹھہروں اور برکت نہیں بلکہ لعنت کماؤں گا۔ اس کی ماں نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، تیری لعنت مجھ پر آئے، تو صرف میری بات مان اور جا کر وہ بچے مجھے لا دے۔ نیز راخل یعقوب کے لیے ایک محبت کی شریک حیات تھی، لیکن راخل اپنی بڑی بہن لیا سے حسد کرتی تھی، اس لیے انہوں نے لونڈیوں کے ذریعے بچوں کو جنم دیا۔ اور جب راخل نے دیکھا کہ یعقوب سے اس کی اولاد نہیں ہوتی تو راخل کو اپنی بہن پر رشک آیا، سو وہ یعقوب سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اولاد دے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ تب یعقوب کا قہر راخل پر بھڑکا اور اس نے کہا، کیا میں خدا کی جگہ ہوں جس نے تجھ کو اولاد سے محروم رکھا ہے؟ اس نے کہا، دیکھ میری لونڈی بلہا حاضر ہے، اس کے پاس جا تاکہ میرے لیے اس سے اولاد ہو اور وہ اولاد میری ٹھہرے۔ اور اس نے اپنی لونڈی بلہا کو اسے دیا کہ اس کی بیوی بنے، اور یعقوب اس کے پاس گیا اور بلہا حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے بیٹا ہوا۔ اس کے علاوہ بائبل میں اور بھی بیویاں ہیں، لیکن سب سے بری اخیب کی بیوی ایزبل اور اتلیہ تھی، جو اخیب اور ایزبل کی بیٹی کی حیثیت سے یہورام کی بیوی بنی، کیونکہ اخیب کی مانند کوئی نہیں ہوا تھا جس نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا اور جسے اس کی بیوی ایزبل ابھارا کرتی تھی۔ یہورام جب سلطنت کرنے لگا تو 32 برس کا تھا اور اس نے 8 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور وہ اخیب کے گھرانے کی مانند اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا، کیونکہ اخیب کی بیٹی اس کی بیوی تھی اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا ہے۔ ایک خاندان سے پرے ایک قوم کے لیے مصیبت کے بیج بدکار عورت اتلیہ کی طرف سے بوئے گئے تھے۔ یہ تمام واقعات ان احمقانہ اور المناک نتائج کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو بیویوں کی غلطیاں نہیں بلکہ اس وقت رونما ہوتے ہیں جب شوہر اور بیوی کا ملاپ خدا میں مکمل طور پر حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا شوہر اور بیویوں کو مسیح کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کی طرف، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ مسیح سے جدا ہو کر ایک مسیحی کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتا۔ شوہروں اور بیویوں کو مسیح میں قائم رہنا چاہیے۔ یسوع مسیح میں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ یسوع مسیح پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو ہم حقیقی اتحاد اور گٹھ جوڑ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا کے طریقوں اور اصولوں سے کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ دو ایک سے بہتر ہیں، لیکن ایک بار پھر ہم جانتے ہیں کہ جب تک دونوں کا مکمل اتحاد حاصل نہیں ہو جاتا یہ نفی ہے، جمع نہیں۔ لہٰذا ہمیں اتحاد کے بھید کو ابتدائی کلیسیا کے ارکان کے ذریعے دوبارہ دیکھنا چاہیے۔ ابتدائی کلیسیا کے ارکان نے کامل اتحاد حاصل کیا۔ جن چیزوں کو وہ اس وقت تک اپنی زندگی سمجھتے تھے وہ اب ان کی اپنی نہیں رہی تھی۔ یہ خود مرکز سے دوسرے مرکز میں تبدیلی تھی۔ شادی ایسی ہونی چاہیے، یہ مرکز کی تبدیلی ہے۔ ہمیں خود مرکز سے دوسرے مرکز میں جانے کی ضرورت ہے، تاہم صرف دوسروں پر مرکوز رہنے سے مکمل اتحاد نہیں ہوتا۔ ہمیں ایک قدم آگے بڑھنا اور خدا کا مرکز بننا چاہیے۔ عین مطابق ہونے کے لیے یہ میرے مرکز سے خدا کے مرکز اور آخر میں دوسرے مرکز کی طرف جا رہا ہے، اور ہمیں روح القدس سے معمور ہونا چاہیے۔ اگر ہر ایک روح القدس سے معمور نہ ہو تو مکمل اتحاد نہیں ہو سکتا۔ جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔
اگر صرف ایک شخص روح القدس سے معمور ہے تو بائبل یوں بیان کرتی ہے، اگر دانا احمق سے مباحثہ کرے تو خواہ وہ قہر کرے خواہ ہن سے کچھ اطمینان نہ ہوگا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا، ملاقات، شادی اور خاندان کی طرف جاری ہے۔